السلام علیکم دوستو۔ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے عرفان خان کی موت ہو گئی تھی۔ موت کے وقت ان کی عمر صرف 53 سال تھی۔ انہوں نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ دونوں میں کام کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے ان حقائق پر بات کریں گے جو آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ عرفان خان ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جن کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کچھ پاکستانی کمرشلز میں بھی کام کیا۔ ان کی موت کی وجہ بھی کینسر جیسا موذی مرض تھا۔ ایک بار یہ علاج کروا کر واپس انڈیا آ گئے تھے، مگر پھر دوبارہ کینسر نے اپنا سر اٹھایا۔ ایک دن پہلے یعنی 28 اپریل 2020 میں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور 29 اپریل 2020 میں ان کی موت ہو گئی۔ عرفان خان جے پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نواب خاندان سے تھے، لیکن ان کے والد نے نوابیت چھوڑ دی تھی اور اپنا ٹائرز کا بزنس کیا۔ عرفان خان کا بچپن جے پور میں ہی گزرا۔ ان کا اصل نام صاحبزادے عرفان علی خان تھا، مگر ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت بڑا نام ہے، اس لیے انہوں نے اپنا نام عرفان خان رکھا۔ ان کو فلموں میں کام کرنے کا بہت شوق تھا، مگر ان کی پوری فیملی فلم اور سینما کے خلاف تھی۔ مگر ان کے ایک چچا تھے جو ان کو پیسے دیا کرتے تھے جس سے یہ جا کر فلمیں دیکھا کرتے تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے ایم اے اردو کیا ہوا تھا۔ پہلے پہل انہوں نے چکرویدی صاحب سے امپریس ہو کر ان کی کاپی کرنا شروع کیا، مگر پھر بہت جلد یہ سمجھ گئے کہ کہاں وہ اور کہاں یہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر اسی زمانے میں نصیر الدین شاہ کی فلمیں آئیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر نصیر الدین جیسا معمولی شکل والا انسان ایکٹنگ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ ان کو کسی نے کہا کہ یہ NSP میں ایڈمیشن لیں اور وہاں سے ایکٹر بنیں، مگر عرفان خان کے والد چاہتے تھے کہ عرفان پروفیسر بنے، جس پر عرفان خان نے کہا کہ میں NSP سے پڑھ کر ہی پروفیسر بنوں گا۔ اسی دوران ان کی مختلف ایکٹروں سے ان کی ملاقاتیں شروع ہوئیں اور بہت سی کوششوں کے بعد ان کو فلمیں ڈرامے ملنا شروع ہو گئے۔ عرفان خان نے پاکستانی فلم سٹار صبا قمر کے ساتھ بھی ایک فلم کی ہندی میڈیم، جو کہ ایک سپر ہٹ فلم تھی۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی سپر ہٹ فلمیں آئیں۔ 5 مارچ 2018 کو انہوں نے اپنے ٹویٹر کے پیج پر لکھا کہ مجھے ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ انگلش میں ہم اس کو ریئرسٹ آف ریئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سب کو پتہ لگا کہ ان کو ایک طرح کا کینسر ہے اور دنیا میں بہت کم لوگوں کو اس قسم کا کینسر ہوتا ہے، اور اس بیماری کے علاج کے لیے وہ لندن گئے، جہاں سے وہ علاج کروا کر واپس بھی آ گئے تھے۔ اسی دوران انہوں نے بہت تکلیفیں دیکھیں۔ 2019 میں یہ تقریباً ٹھیک ہو کر واپس آ گئے تھے۔ بیچ میں اگر کوئی ٹیسٹ کروانا ہو تو وہ انڈیا سے ہی کروا لیتے تھے، مگر 2020 میں کرونا وبا کی وجہ سے انڈیا میں لاک ڈاؤن لگ گیا۔ وہ خود کو ٹھیک محسوس کر رہے تھے اور اپنے کچھ روٹین کے ٹیسٹ تھے وہ نہیں کروا پائے۔ 28 اپریل 2020 کو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی۔ ان کو ہاسپٹل میں ICU میں رکھا گیا، جہاں پر ایک دن کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ ٹھیک ہو کر واپس آ گئے تو پھر دوبارہ بیمار کیوں ہوئے تھے؟ اسی سال 25 اپریل کو ان کی موت سے 3 دن پہلے ان کی والدہ کی موت ہو گئی تھی۔ 82 سالہ سیدہ بیگم بیمار تھیں، ان کی موت ہوئی، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب بند تھا۔ وہ اپنی والدہ کے جنازے پر نہیں جا پائے تھے۔ وہ اپنی والدہ کے بہت زیادہ قریب تھے۔ جہاز، ٹرین سب بند تھا۔ کار میں وہ ممبئی سے جے پور کا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ ویڈیو کال پر انہوں نے اپنی والدہ کا سارا جنازہ دیکھا، مگر 25 سے ہی ان کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ ان کی ماں کی موت کا ان پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے آخری وقت میں ان کو ایسا بھی لگتا تھا کہ ان کی امی ان کو لینے آ گئی ہیں، اور انہوں نے یہ بولا بھی تھا کہ میری ماں مجھے لینے آئی ہیں۔ ان کی فیملی میں ان کے 2 بیٹے اور ایک بیوی تھی۔ اپنے کچھ آخری انٹرویوز میں سے ایک میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں اپنی بیوی کے لیے زندہ رہنا چاہوں گا۔ اس سے انہوں نے محبت کی شادی کی تھی اور شادی کو 25 سال ہو گئے تھے۔ اللہ ان کو اپنی جوار خاص میں جگہ دے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔